بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پارٹ 5۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجلائے، اور پھر اس کے بعد حضرت سارہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تو میرے حکم سے ایک ابر آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، اور وہ جہاں پر ٹھہر جاوے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دیکھ کر وہیں کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف خلقہ کیا، اسی اندازے سے جو خلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا۔ یہ خاص صفت اسی امت کو عنایت فرمائی۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرمانداری کر سکوں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کو لہنا اور ہیرا، ابو کبی اور کوہ صفاد مرو۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور اس تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے بموجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہے کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر دائیں طرف کعبہ کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن الخطاب کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگانے، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرضہ کے مطلب یہ ہے کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج
قبول ہوگا اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا مانگی، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے اے رب قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کر اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجلائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا۔ ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا اے ابراہیم، لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ خانہ کعبہ کے واسطے پیادے، اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگر چاہے ان کے اونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آویں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو، وہ میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو دور ہیں باپ کے سالب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں، سب کو سنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے اور نہ زراعت، غرضے کہ کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، یا رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے آداب والے گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے، ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جاویں تو تو ان لوگوں کو
میووں سے روزی دیتا ہے کہ وہ تیرے شکر زیادہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ بعد تولد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کے ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اس کے نزدیک ایک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرد خیز و سر سبز و شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہوں، اور شہر مکہ میں وہاں سے پہنچے۔ بعد اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکہ کی جو کہ سنگریز سے بڑی تھی اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گھر کے 7 دفعہ طواف کرتے رہے، اور اس جگہ سے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی لے جا کر اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کہ 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوے جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ مدت تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمان برداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا، میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الملکوت نے کہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی، اے خداوند، تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ لفظ خدا کی درگاہ میں عرض کی، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب، دکھا مجھ کو کہ کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، کہا حق ہے فرمانا تیرا، مگر اس واسطے کہ تسکین ہوئے میرے دل کو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر کے بلاؤ، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو، اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ، وہ تمہاری آواز پر اپنے اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آوے گا، اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے، اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بے حکم الہی حضرت خلیل اللہ جانور لائے، ایک ان میں طاؤس تھا، اور دوسرا مرغ، اور تیسرا کوا، اور چوتھا ان میں ایک کبوتر تھا۔ ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے ہلایا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں، اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پاوے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا، اور اس کی تقسیم اس طرح کی کہ ایک پہاڑ پر ان 4 جانوروں کے سر رکھے، اور ایک پر پاؤں، اور ایک پر دھڑ، اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا، تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں دھڑ اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، اور آخر میں پیر آ کر مل گئے۔ اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح 4 جانور باری باری سے درست ہوتے گئے، اور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، 4 جانور پکڑو، مرغ طاؤس کو، اور گدھا باز نے کبوتر کہا ہے۔ پس ان دونوں میں مورخین کا اختلاف ہے۔ سوال، اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جانور کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں؟ جواب، مرغ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے ہیں۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا کہ شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو بھی اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے کہ اس کے برابر زیادہ دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کو اور آزائش دنیا کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریص دنیا نہیں، تو بھی ایسا ہی حرص دنیا کو چھوڑ دے، اور گدھے کو اس واسطے کہ اس کی عمر 5 برس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آخر کو موت، لہذا تو بھی اپنے موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یہ عارضی زندگی پر امید درازی عمر مت کیجیے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو
تاکہ دنیا کی مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چاروں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوشت اور ہڈی اور رگ کو ہاون دستے میں کوٹا اور 4 گولیاں بنا کر 4 طرف ڈال دیے، اور چاروں جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر بلایا کہ اے فلاں فلاں جانور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ گولیاں جو جانوروں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی تھی، وہ اس طرح آ کر مل گئیں کہ کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، اور ان کے اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے آ گئی، اور چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں مسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن، اور مور کے سر میں مور کا بدن، اور کوے کے سر میں کوے کا بدن، اور گدھے کے سر میں گدھے کا بدن آ لگا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور وہ چاروں جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل کو جیسا خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمع مال بھی دے، تو میرا بندہ خاص و مخلص زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے حکم بردار ہو، بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا۔ لپس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی، اور اس وقت تک حضرت سارہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا۔ اس لیے بدگمان ہو کر گوسالے کو حضرت سارہ خاتون کلا و زریں پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش کرنے لگے۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جو ان نیک و رو مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا، اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر لے گئے، اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، جو بولے سلام ہو تم پر، اور بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی، لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سارہ بولی کہ اے حضرت، میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی ہوں، اور اسے فرزند کے میں نے پالا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھوں،
चनाचा हजरत ने उसे इसी वक्त ज़बह किया और उसको भून कर मेहमानों के सामने लाकर रखा और आप खुद भी उन मेहमानों के साथ बैठ गए। अदब खाने लगे। हजरत सारा खातून ने पर्दे से देखा और कहने लगी, ए हजरत, आप खाते हैं लेकिन आपके मेहमान नहीं खाते हैं। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाकर मेहमानों की तरफ देखा कि मेहमान खाते नहीं हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों से पूछा, आप क्यों नहीं खाते? उन मेहमानों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पूछने पर जवाब दिया कि हमको इसकी कीमत दीजिए, बगैर खाना दुरुस्त नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन मेहमानों से कहा, अच्छा, आप लोग इसकी कीमत अदा कर दीजिए। मेहमानों ने अर्ज़ किया कि आप इसकी कीमत क्या चाहते हैं? तब आपने उन मेहमानों से फरमाया कि इसकी कीमत तो ये है कि आप सब लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहकर खाना शुरू कर दें। उसकी कीमत और हो जाएगी और जब खाने से फारग हो जाएं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही इसकी कीमत है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बाआवाज़ बुलंद कहा, ए इब्राहीम, इस बात से खुदा ताला तुमसे बहुत खुश हुआ और तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। इतना कहने के बाद बोले कि आप कतअन ना कीजिए, हम लोग अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं और हम में जिब्रील और इसराफील और अदाइल और अक्वाइल और कई दीगर फरिश्ते शामिल हैं और हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ है कि पहले आपके पास जावें, क्योंकि आपने तहमिया किया हुआ है कि खाना मेहमान के साथ खाएंगे वरना नहीं खाएंगे, और आज तकरीबन 7 दिन हुए हैं कुछ नहीं खाया और बतौर रोज़ादार के हैं, और हम लोग महज इसी मकसद की वजह से बसूरत इंसान भेजे गए हैं, आप मेहमान नवाजी करें और हमारे साथ खाना खाएंगे तो आपका रोज़ा खुल जाएगा, और जो भूख और फाका करने से परेशानी लायक हुई जाती रहेगी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमको हुक्म है कि शहरिस्तान में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ जावें, और वो भी पैगंबर मरसल है, उनको वहाँ की बला से नजात देवेंगे, और आपको एक बशारत भी देते हैं कि आइंदा मुस्तक़बिल करीब में आपके यहाँ एक फर्जंद मुबारक तौलद होगा और नाम उसका इसहाक और उसके बेटे याकूब होंगे। उस वक़्त हज़रत सारा खातून खड़ी थी, उस बात के सुनते ही हंस पड़ी और उनकी औरत खड़ी थी और ये बातें सुनकर हंसी पड़ी। फिर हमने खुशखबरी दी उसको इसहाक की और इसहाक के पीछे याकूब की। तब हज़रत सारा बोली, ए खराबी, क्या मैं जनूंगी हालांकि मैं बुढ़ापा में आ गई और खावंद भी मेरा बूढ़ा है? ये तो अजीब बात है। वो फरिश्ते बोले, क्या तुम ताज्जुब करती हो? अल्लाह ताला के हुक्म में ये खुदावंद कुद्दूस की हिकमत और महर है और उसी की तमाम बरकतें हैं तुम पर और तुम्हारे तमाम घर पर। कहने लगी, ए सारा खातून, तुम अल्लाह ताला के कारखाना कुदरत में ताज्जुब मत करो, और हम मज़ीद खुशखबरी ये देते हैं कि तुमको मालूम होना चाहिए कि इसहाक की पशत से 70,000 पैगंबर और पैदा होंगे। ये सुनकर हज़रत सारा खातून ने
ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے کیا آثار ہیں؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم نہیں، آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگی یہ ہڈیاں بچھڑی کی جو کہ بڑے طباق میں رکھی ہیں، تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کہ تم اسی وقت یہ بچڑے کا بچڑا جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پر ملا، فی الفور وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبز ہو گئی اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں اور میوہ پھلا اور پھر پختہ ہوا۔ تب حضرت سارہ کو دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سارہ خاتون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے خداوند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی سبز ہو گئی اور اس کے میوے پھلے اور تم نے اس کو کھایا بھی۔ تو کیا یہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند اور نیک و صالح اور پیغمبر عطا فرماوے گا، جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے، جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے۔ اور رب العزت کی واحد نیت اور حیت کا چرچا چار رنگ عالم میں تسلیم کیا جائے گا تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکیں اور دنیا کے معبود ان باطل سے منہ موڑیں۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔